آ گئے، فرمایا یہ سونا پہن لو. اب سونا ان کے ہاتھوں میں وہ کنگن پہنائے. عمر فاروق نے پھر وہاں خطاب بھی کیا. خطاب کیا کیا؟ فرمایا اے حضور کے غلاموں، اے میرے ساتھیوں، سونا پہننا تمہارے لیے بھی ناجائز ہے، میرے لیے بھی ناجائز ہے، سراقہ کے لیے جائز ہے. کلمہ ہم ایک پڑھتے ہیں، قرآن ایک پڑھتے ہیں، ایک نبی کو مانتے ہیں، ایک ہی شریعت ہے، ایک ہی زمانہ ہے، لیکن یہ قانون باقیوں کے لیے ناجائز، ایک کے لیے جائز. عمر فاروق نے فرمایا کوئی یہاں جرت نہ کرے بولنے کی، سوچنے کی. یہ مختار کل کو اللہ نے اختیار دیا ہے، جس کے لیے چاہیں حلال کر دیں، جس کے لیے چاہیں حرام کر دیں. یہ مختار کل کے فیصلے ہیں، کسی کو اس میں جرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس میں یہ ذہن گندا ہو جائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اختیار. ارے یہ تو کتابیں بالکل 2-3 لایا ہوں، کتابوں کے ڈھیر ہیں، سیاستہ بھری پڑی ہے. قرآن کے اندر یہ فیصلہ موجود ہے کہ اللہ کو ہمارے محبوب اتنے پیارے ہیں کہ زبان سے بولتے بعد میں ہیں، بات پوری پہلے ہو جاتی ہے. اچھا، اس سے دوسری ایک بات کرتا ہوں. یہ تو ہے حرام کو حلال کرنا، ایک ہے حلال چیز کو حرام کر دینا. بات حلال ہے، قرآن کا فیصلہ ہے مثنا و ثلاث و رباع، 1 2 3 اور 4 تک مسلمان مرد شادیاں کر سکتا ہے، بیک وقت 4 بیویاں رکھ سکتا ہے. لیکن ایک موقع یہ ہے صحیح بخاری، ایک موقع ایسا آیا جب مولا علی نے دوسری شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی، دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہوں. اب یہ تیسری چوتھی شادی نہیں، 5ویں نہیں کہ قانون 4 کا ہے 5ویں نہیں کر سکتے، نہیں، دوسری شادی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر منگوایا، تشریف فرما ہوئے، خطبہ دیا، فرمایا یہ آج بات انوکھی کرنے لگا ہوں، کسی کی مجال نہیں. لست احرم حلالا ولا احلل ولا احل حراما، کسی کی مجال نہیں کہ حرام کو حلال کرے، حرام کو حلال کرے یا حلال کو حرام کرے، کسی کی مجال نہیں. ولیکن، اگر لیکن کا جملہ بولا، میں کسی کی جرت نہیں کہ یہاں کوئی فیصلہ لائے. جب قرآن آ گیا، قرآن کے مقابلے میں کیا آ سکتا ہے؟ فرق کسی کی مجال نہیں کہ کوئی اس طرح جرت کرے. ولیکن باللہ، فرمایا لیکن اللہ نے مجھے اختیار دیا ہوا ہے، مجھے یہ اختیار ہے کہ میں چاہوں تو روک سکتا ہوں، چاہوں تو اجازت دے سکتا ہوں. فرمایا آج میں یہاں اجازت بند کر رہا ہوں، منع کر رہا ہوں. علی، فاطمہ کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح تجھ پہ حرام ہے. ارے اس سے بڑا اختیار کیا سننا چاہتے ہو تم؟ جب ایک ایسی چیز کائنات میں ایسا کبھی ہوا نہیں، کسی کی مجال نہیں، کوئی کر سکتا نہیں ہے، لیکن جو کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کے ہاں جو کر سکتا ہے وہی تو ہمارے آقا ہے. انہی کا تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، انہی کو تو ہم مختار کل کہتے ہیں، انہی کو تو میلاد منا رہے ہیں. ارے ہم خوش قسمت ہیں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں وہ آقا عطا فرمائے ہیں، ہمیں وہ نبی عطا کیے ہیں جن کو رب تعالیٰ نے کائنات میں ہر قسم کے اختیار عطا فرما دیے. یہاں پہ ایک اور بات عرض کروں، نوحہ کرنا، بیان کرنا ناجائز ہے، حرام ہے، نہیں، اجازت شریعت میں کہ کوئی
موقع ایسا آیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آیت پڑھی نا قرآن کی، آیت کیا تھی کہ عورتوں سے بیعت لو، یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یعصینک فی معروف. اس آیت میں آتا ہے ان سے عہد لو، بیعت کرو کہ یہ شرک نہیں کریں گی، اس طرح عمل منع کیا کہ یہ بھی نہیں کریں گی، یہ بھی نہیں کریں گی، یہ بھی نہیں کریں گی. اس میں آتا ہے نوحہ بھی نہیں کریں گی، یہ چہرے پہ تماچے نہیں مارے گی، یہ بین نہیں کریں گی. لیکن حضرت ام عطیہ، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ منع فرما رہے ہیں، قرآن نازل ہو گیا کہ نہیں نوحہ کرنا حرام ہے، بین کرنا ناجائز ہے، کوئی بڑے سے بڑا فوت ہو جائے، بڑے سے بڑا صدمہ ہو جائے، بین حرام ہے، نوحہ حرام ہے. ام عطیہ عرض کرتی ہیں، یہ ہے صحیح مسلم جس سے پڑھ رہا ہوں، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا آل فلان، فلان آل فلان کے لیے میں چاہتی ہوں کہ اجازت ہو جائے، آل فلان کے لیے اجازت دو. کیوں؟ فإنهم قالوا اسعدونی فی الجاہلیہ، کہتے ہیں انہوں نے میرے ساتھ زمانہ جاہلیت میں تعاون کیا تھا، نوحہ کیا تھا، اب مجھے اجازت دو کہ میں ان کا یہ احسان واپس کروں اور نوحہ کرنے میں ان سے تعاون کروں. نوحہ کرنے کی اجازت دو آل فلاں کے لیے. پیارے آقا نے کیا فرمایا کہ قرآن آ گیا ہے، یہاں تو کوئی کچھ نہیں ہو سکتا. اب جب قرآن آ گیا ہے تو اجازت نہیں ہے کہ آل فلاں کو میں بکھرا کر دوں، نہیں. حضور نے فرمایا یہ قرآن آ گیا ہے تو یہ صاحب قرآن تیرے سامنے ہے. قرآن جس کے سینے پہ آیا ہے رب نے اسے اختیار بھی دیا ہے، فرمایا سب کے لیے قیامت تک کے لیے نوحہ کرنا، بین کرنا حرام ہے، ناجائز ہے. فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا آل فلان، آل فلان کے لیے جائز ہے، آل فلان کے لیے جائز ہے، وہ کر سکتے ہیں کیونکہ ام عطیہ نے وہ ان کا احسان واپس کرنا تھا. ایک وقت کے لیے، ایک موقع کے لیے حضور نے اجازت دے کر یہ ثابت کر دیا کہ مالک کل نے آپ کو مختار کل بنا دیا. دو جہاں کی نعمتیں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے کیا کیا شانیں عطا فرمائی. دیکھو ایک موقع ایسا آیا، ابھی میں نے بہت آگے جانا ہے، یہ میں پڑھ رہا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا اگر لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے اپنی امت کا مشقت میں پڑ جانے کا خطرہ نہ ہوتا، فرمایا پھر میں حکم دیتا، پھر میں فرض کرتا تم پہ کیا، ہر نماز کے ساتھ مسواک کو فرض کر دیتا. فرمایا تمہارے لیے یہ میں نے کیا ہے کہ تم پہ یہ مشقت آ جائے گی، برداشت نہیں کر سکو گے کہ ہر نماز کے ساتھ، ہر وضو کے ساتھ مسواک فرض ہے. فرمایا اس لیے تم پہ فرض نہیں کیا. اچھا ایک موقع تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اے لوگوں حج فرض ہو گیا ہے، حج کرو. حج کا حکم آ گیا تو ایک صحابی بولے، کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہر سال ہی فرض ہے؟ سال کے بعد حج ہے، کیا ہر سال ہی فرض ہے؟ حضور خاموش رہے. اس نے پھر سوال کر دیا، حضور پھر بھی خاموش ہے. تیسری بار پھر سوال کیا، حضور نے خاموشی توڑی. ارشاد فرمایا، جملے بڑے پیارے ہیں، فرمایا لو کنت نعم لواجبت. کون سبحان اللہ، مختار کل کی بات سننی ہے تو جا کے بیٹھو نظر. صرف ایک جملہ بولا، میں لو کنت نعم، میں نے کوئی لمبی تمہید نہیں
آگے کیا ہونا تھا؟ لواجبت، میرے ہاں کہنے سے تم پہ مسئلہ بن جانا تھا، ہر سال فرض حج ہو جاتا۔ صرف پیسہ نہیں چاہیے، اس کے لیے اور بھی کچھ چاہیے، وقت چاہیے، صحت چاہیے، اور بھی بڑے معاملات ہوتے ہیں۔ فرمایا اگر میں کہہ دیتا ہاں ہر سال فرض ہو جاتا، فرمایا میں خاموش رہوں تو سوال نہ کیا کرو، کیونکہ رب تعالیٰ نے میری ہاں اور نہ میں بہت کچھ رکھ دیا ہے۔ اگر میں ہاں کرتا تو ہم پوری زندگی یہ قبول کرتے کہ فرض ہو جاتا، اب میں بولا نہیں ہوں، اس لیے تم پہ ہر سال حج فرض نہیں ہے۔ زاد المعاد ایک کتاب ہے جو علامہ ابن قیم کی لکھی ہوئی ہے، جو سنی نہیں ہے، دوسرے مکتبہ فکر کا بندہ ہے۔ ایک حدیث اس میں لکھی ہے، میں اس حدیث کو پڑھنے لگا ہوں، اور وہ حدیث لکھ کے اس پہ تبصرہ کیا ہے۔ حدیث دوسری کتابوں میں بھی ہے، یہ کنز العمار میرے سامنے پڑھی ہے، اس میں وہ حدیث ہے، بہت ساری کتابوں میں وہ حدیث ہے۔ وہ حدیث یہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ اب وہ کہتا ہے حضور نے کیوں فرمایا، یعنی یہ اس حدیث پہ وہ تبصرہ کرتا ہے، حضور نے کیوں فرمایا کہ جمعہ کے دن پڑھو، جمعہ کی رات کثرت سے پڑھو؟ کیا باقی دنوں میں سرکار سنتے نہیں؟ کیا باقی دن اللہ کے نہیں؟ کہنے لگا نہیں، اصل بات یہ ہے کہ جمعہ کا دن باقی سارے دنوں کا سردار ہے، اور ہمارے آقا سارے انسانوں کے سردار ہیں۔ کہتے ہیں اس لیے حضور نے فرمایا حق بنتا ہے کہ سارے دنوں کے سردار دن میں سارے انسانوں کے سردار پہ کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ اگلی جو بات کی نا وہ موضوع کے مطابق ہے، کہتا دوسری وجہ یہ ہے، اب یہ بندہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے، لیکن بات جو اس نے کی وہ سننے والی ہے۔ کہنے لگا اصل وجہ یہ ہے، وَهِيَ أَنَّ كُلَّ خَيْرًا نَعْلَتْهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ نَعْلَتْهُ عَلَى يَدِهِ۔ کہنے لگا جو کچھ کائنات میں تقسیم ہوا، ہو رہا ہے، قیامت تک ہوگا یا قیامت کے بعد ہوگا، کہنے لگا نَعْلَتْهُ عَلَى يَدِهِ، سب کچھ آپ کے ہاتھ سے ہی تو ملتا ہے، آپ کے ہاتھ سے ہی تو سب کچھ عطا ہوتا ہے۔ جب سب کچھ ان کے ہاتھ سے ملتا ہے تو سب کچھ لے کے حق تو یہ بھی بنتا ہے نا کہ ان کی ذات پہ کثرت سے درود پڑھا جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جس میں حضور نے فرمایا واللہ موتی وانا قاسم، اللہ مجھے عطا کرتا ہے، میں اس کو تقسیم کر دیتا ہوں۔ اچھا صرف عطا کر دے، اختیار نہ دے، ایسے کیسا ہو سکتا؟ آپ کو آنکھیں ملی ہیں، اختیار بھی ملا ہے، جب چاہو بند کرو، جب چاہو کھولو، زبان ملی ہے، اختیار بھی ملا ہے، جب چاہو بولو، جب چاہو خاموش ہو جاؤ، جو کچھ اللہ نے دیا ساتھ اختیار بھی دے دیا۔ حضور فرماتے ہیں واللہ موتی، اللہ نے مجھے دیا، کیا دیا؟ اللہ نے مجھے کائنات کی ذرے ذرے کا اختیار عطا فرما دیا۔ وَأَنَا قَاسِم، فرمایا جو آگے تقسیم کی ڈیوٹی اللہ نے میری لگا دی۔ اچھا ایک حدیث میں پڑھنے لگا ہوں، وہ بڑی پیاری حدیث ہے اور اس میں بڑی لذت ہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعرابی کے ڈیرے پہ گئے، اعرابی تھا، پینڈو بندہ تھا، اس کے ڈیرے پہ گئے۔ اب جو ڈیرے والے لوگ ہوتے ہیں سادے، یہ تعظیم کے لحاظ سے، مہمان نوازی کے لحاظ سے بڑے ایڈوانس ہوتے ہیں۔ اس نے حضور کی بڑی قدر کی، بڑی محبت کی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ اس حدیث کو مولا علی بھی روایت کرتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی روایت کرتے ہیں، یہ کنز العمال میں بھی ہے، بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے، دیگر بھی بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث ملتی ہے۔ حضور خوش ہوئے، فرمایا یا اعرابی صل ما
مانگنا، یہ نہ مانگنا، اتنا مانگنا، اتنا نہ مانگنا، میرے پاس اتنا ہے زیادہ نہ مانگ لینا، نہیں، ما شئتا، جو چاہے مانگ لے۔ اب اختیار نہ ہو تو یوں کیوں فرمائے؟ فرمایا اللہ نے مجھے مختار کل بنایا ہے، مجھے اختیار دیا ہے، ہر چیز کا اختیار میرے پاس ہے، آج جو بھی مانگے گا میں دے دوں گا۔ وہ سادہ بندہ تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ پھر ایسا کرو آپ مجھے اونٹنی کا بچہ دے دو۔ فرمایا اللہ قضا کا، صحابہ اسے اونٹنی دو، ثم سل ما شئت، کچھ اور مانگ یار، یہ کیا مانگ رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے بکری دے دو۔ فرمایا اللہ قضا کا، صحابہ اسے بکری بھی دو، ثم سل ما شئت۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں ہمیں رشک آ رہا تھا، کاش حضور اب ہمیں فرمائیں، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کتنی بڑی سرکار ہے، کبھی بکری مانگتا ہے، کبھی اونٹنی مانگتا ہے، کبھی کچھ مانگتا ہے۔ اس نے کہا زیادہ راہ دے دو، کچھ پیسے دے دو۔ فرمایا اللہ قضا کا، اس کو دو۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی۔ کیا تھی عادت؟ اذا اراد ان يفعل، جب حضور سائل کو عطا کرنا چاہتے نا، فرماتے نعم لا قضا کا، صحابہ دے دو، ٹھیک ہے ہاں۔ وَإِذَا أَرَادَ أَلَّا يَفْعَلَ لَا يَقُولُ لِشَيْءٍ لَا، اگر حضور دینا نہ چاہتے، یہ نہیں فرمایا کہ حضور کے پاس نہ ہوتا، پاس ہوتے ہوئے بھی دینا نہ چاہتے۔ کیوں؟ حضور سائل کا صرف چہرہ نہیں دل بھی دیکھتے ہیں نا، کہ یہ جو مانگ رہا ہے اس کو کیا خبر کہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہے، یہ مانگ رہا ہے، پاس ہونے کے باوجود اگر دینا نہ چاہتے تو کیا ہوتا؟ لا یقول لشیء لا، حضور کی زبان پہ کبھی لا نہیں آیا، نہ نہیں فرمایا حضور نے کبھی، فسقط، خاموش ہو جاتے۔ وہ کیا اللہ حضرت نے کہا مانگیں گے، مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار کے در پہ نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، اگر مگر بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارے لحاظ سے ہوتا ہے، کسی سے کچھ مانگ لینا، کہتا ہے اگر کل آتا تو دے دیتا، آج تو نہیں ہے نا یار، گھنٹہ پہلے کال کر لیتا، کام بن جانا تھا تیرا۔ لیکن حضور کے در پہ یہ نہیں ہے۔ حضور سے یوں بندے نے سوال کیا، فرمایا اللہ قضا کا، صحابہ پکڑاؤ اسے۔ اچھا حضور نے زیادہ راہ بھی دے دیا، اونٹنی بھی دے دی، بچہ بکری بھی دے دی، اور وہ سارا کچھ دیا نا۔ فرمایا اس بیچارے کو خبر ہی نہیں ہے مانگنا کیا ہے، یہ تو بیچارہ بنی اسرائیل کی بڑھیا سے بھی کیا گزرا ہے۔ صحابہ نے فرمایا یا عرض کی یا رسول اللہ اس کو چھوڑو، بنی اسرائیل کی بوڑھی کا واقعہ سناؤ۔ وہ بوڑھی کون تھی، کیا اس کا ماجرا ہے؟ فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام علماء بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کے نکلے نا، رستہ بھول گئے۔ اب نکلنا ہے، دشمن، یہ مسئلہ ہے کہ صبح ہوگی تو دشمن جو ہے وہ نہیں جانے دے گا، راتوں رات نکلنا ہے، علماء بنی اسرائیل ساتھ ہیں، اور رستہ بھول گئے، جس رستے پہ جاتے رستہ بند ہے۔ میں کیا ہے کہ ہم یہاں عرصہ گزارا ہے، ہم نے رستہ نہیں مل رہا۔ علماء بنی اسرائیل نے کہا وجہ یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے ہم سے ایک وعدہ لیا تھا، ہم سے نہیں، ہمارے بڑے باپ دادا سے، جو بڑے استاد تھے ہمارے علماء، ان سے، کہ جب تم نے مصر چھوڑنا ہے نا، میرا جسم بھی ساتھ لے کے جانا ہے، قبر کھولنی ہے، میرا جسد اطہر ساتھ لے کے جانا ہے۔ دراصل وجہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام ہمیں جانے نہیں دے رہے۔ ابھی بھی کہتے ہیں لوگ کہ قبروں والے کچھ نہیں کر سکتے، قبر میں لیٹا، جانے نہیں دے رہا، مجھے لوگے تو جاؤ گے۔